أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ آذو موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی. فبرأہ اللہ، پھر اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو بری کر دیا ان باتوں سے جو وہ کہہ رہے تھے. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور اللہ کے ہاں تو وہ عزت دار ہی تھے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کیا کرو. آج کے سبق میں یہ ہمارا سورۃ الاحزاب کا آخری رکوع ہے. اس میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، اور اس کا مقصد اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتانا ہے کہ بھئی جس طرح پہلے لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو تکالیف پہنچائیں، تو تم ان کی پیروی میں ایسا مت کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیا والے تھے، اور یقیناً یہ انبیاء کا خاصہ بھی ہوتا ہے کہ ان میں عام مردوں سے بڑھ کر شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا آپ کے خصائص میں، آپ کے حوالے سے یعنی کہ آتا ہے آپ کی صفات میں، شمائل میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپردہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ باحیا تھے، زیادہ حیا کرنے والے تھے. یعنی ہر پیغمبر ایسا ہی ہوتا ہے یقیناً. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ باقی قوم کی طرح، جیسے بعض ان کے تہوار ہوتے ہیں یا بعض جگہ مل جل کر جانا، نہانا دھونا، سوئمنگ پول وغیرہ جیسے آج کل ہیں، یا دریاؤں میں اور نہروں میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے تھے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور کر دیا کہ شاید ان کو کوئی جسمانی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے سامنے اپنا بدن ظاہر نہیں کرتے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے تھے، اور اپنے کپڑے انہوں نے کسی پتھر کے اوپر رکھے ہوئے تھے، جیسے لنگوٹ وغیرہ باندھ کر بندہ نہاتا ہے اور بعد میں کپڑے پہن لیتا ہے، ایسے ہی. تو ایسا ہوا کہ وہ پتھر اللہ کے حکم سے آپ کے کپڑے لے کر دوڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو آواز دیتے ہوئے، روکتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑے کہ بھئی میرے کپڑے کہاں لے جا رہے ہو. جلال والے پیغمبر تھے. تو وہ پتھر دوڑتا ہوا کپڑے لے کر جہاں ان کی قوم تھی ان کے بیچوں بیچ آ کر روک گیا. اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے سے تشریف لائے، کپڑے لے لیے اور اس پتھر کو
کچھ مارا بھی روایات میں آتا ہے، بلکہ اس پتھر پر آپ کے عصا کے نشان پڑ گئے۔ بہرحال تو جو مقصد تھا فبرأہ اللہ مما قالوا، کہ جو وہ الزامات لگا رہے ہیں اس سے اپنے پیغمبر کو بری کرنا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بری کر دیا، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی جسمانی مرض میں مبتلا نہیں ہے۔ اور بھی وجوہات لکھی ہیں، بہرحال میں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ وکان عند اللہ وجیہا، اور اللہ کے ہاں تو وہ پہلے ہی عزت دار تھے۔ تو یہاں ایمان والوں کو سمجھایا گیا کہ بھائی آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، جب بھی آپ نے بات کرنی ہے تو سیدھی بات کرو، بات کو گھما پھرا کر یا الٹا کر یا سامنے والے کے ذہن کو پھیر دینا کسی اور چیز کی طرف اور بات کچھ اور کرنا، ایسے نہیں۔ جیسے آج کل کوئی ایسا کرے تو ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا چلاک ہے، یہ بڑا تیز ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چلاکی اور تیزی لوگ تو آپ کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ چیز پسندیدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ شخص وہ ہے جو سیدھی بات کرتا ہے اور سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ فرمایا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا تمہارے اعمال اللہ درست کر دے گا۔ ظاہر ہے جس انسان کی زبان اس کے قابو میں ہوتی ہے تو اس کی خطائیں بھی کم ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے پڑھا ہے، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یقیناً خاموشی بہت بڑی عبادت ہے، اگر عام روٹین میں ہو، ضرورت کے وقت نہیں، جب ضرورت ہے اس وقت تو بولنا چاہیے اور ضرور بولنا چاہیے، لیکن بولنا کیسے ہے، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو، اور یہ سیدھی بات کرنا، گناہوں کا معاف ہو جانا، اعمال کا درست ہو جانا، انسان کا راہ راست پر آ جانا، یہ سب کیسے حاصل ہوگا۔ آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنے اندر اللہ کا ڈر بھی پیدا کرو۔ ظاہر ہے ایمان والے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وہ ہوتے ہی وہی ہیں جو متقی ہوتے ہیں، تو فی زمانہ اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں ایمان کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن ان کے اندر اللہ کا خوف بالکل بھی نہیں ہوتا، تقوی اور للہیت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ ایمان کافی نہیں بلکہ تقوی اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ایمان اور تقوی ایک دوسرے کا خاصہ ہیں، لازم ہیں ایک دوسرے کے لیے، تو پھر یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یعنی ابھی ایمان تو نہیں ہے تمہارے اندر، لیکن تمہارے ظاہری ایمان کی لاج رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ صحیح معنوں میں ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو۔ جیسے کہ دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ تو وہاں یہی بعض مفسرین نے تشریح کی ہے کہ بھائی میں تمہاری بات کی لاج رکھتا ہوں، تم دعوے دار ہو کہ ہم مومن ہیں، لیکن اصل میں ایمان لے آؤ۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر دی۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها، یقیناً ہم نے امانت کو آسمان اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا اس بات سے کہ اس کو اٹھائیں، اور وہ اس سے ڈر گئیں، اور اسے انسان نے اٹھا لیا، یقیناً انسان بڑا ظالم بھی ہے، بڑا جاہل بھی ہے۔ یہاں امانت سے کیا مراد ہے، تو بعض حضرات نے کہا اس سے مراد، بلکہ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد مکلف ہونا، احکام کا مکلف ہونا، جیسے انسان اور جنات مکلف ہیں، یعنی ہر بات کا جو عمل بھی کرتے ہیں کل اس کا حساب دینا ہوگا، برا ہے تو سزا ہوگی،
अच्छा है तो सवाब मिलेगा। तो पहाड़ों को, आसमानों को और ज़मीनों को ये पेशकश की गई कि तुम भी ऐसे बन जाओ। तो उन्होंने अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के मातहत रखना ही मुनासिब समझा और इस जिम्मेदारी को लेने से इनकार कर दिया। लेकिन फरमाया इंसान बड़ा जालिम है कि इस जिम्मेदारी को उठा लिया लेकिन पूरा करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, बाज़ हज़रात ने कहा कि अमानत से मुराद दीन इस्लाम है और हमल अहल इंसान से मुराद खियानत है। यानी आसमान और ज़मीन पर और पहाड़ों पर और चरिंद परिंद, शजर व हजर, बर्रो बहर, इंसान और जिन्नात, हर चीज़ पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इताअत लाजिम कर दी। तो सब मुती हैं, कोई भी अल्लाह की नाफरमानी करने के लिए तैयार नहीं है, कोई इस अमानत में खियानत करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमल अहल इंसान, इस खियानत का इर्तिकाब इंसान ने किया है कि वो अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो गया है। इसलिए फरमाया ये बड़ा जालिम भी है, बड़ा जाहिल भी है। ज़ाहिर है फिर इंसानों में, यहाँ मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर दूँ, इंसानों में जो अम्बिया हैं, जो सहाबा कराम और अहले बैत जैसी शख्सियात हैं, ज़ाहिर है वो यहाँ इन्नहु काना ज़लूमन जहूला में दाखिल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने खियानत की ही नहीं है। उन्होंने हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ही की है, लिहाजा वो इसमें दाखिल ही नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का इससे मकसद क्या था? लियुअज़्ज़िब अल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात, ताकि अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब दे मुनाफिक मर्दों और औरतों को, मुशरिक मर्दों और औरतों को, और अल्लाह तौबा कबूल करे ईमान वाले मर्दों की और औरतों की। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत करने वाला है, रहम करने वाला है। यानी यहाँ ये बता दिया कि हमने दुनिया के अंदर जो कानून रखा है अच्छाई और बुराई का, और इंसान को मुकल्लफ बनाया है, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, नेकी और बुराई इसको इल्क़ा कर दी है। तो इन तमाम चीज़ों का मकसद ये है कि हम देखें कि इनमें से कौन अच्छे काम करता है, कौन बुरे काम करता है। एक और मौके पर 29वें बारे में शाह फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने तो मौत और ज़िंदगी पैदा ही इसलिए की है ताकि हम देखें तुम में से कौन अच्छे काम करता है। तो जो अच्छे काम करेगा व यतूबुल्लाहु, अल्लाह उसके छोटे मोटे गुनाहों को माफ़ करके उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। और जो ईमान नहीं लाएगा या ज़ाहिरी तौर पर ईमान लाकर गुनाहों में पड़ा रहेगा और कुफ्र पर डटा रहेगा, तो ऐसे मुनाफिकों को, ऐसे मुशरिकों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम का ईंधन बना देंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए।